یعنی انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے نہ اپنے مال کا. انسان کے جان اور مال یہ دونوں ہی اللہ کے ہاتھ بک چکے ہیں. ہم نے قرآن کو صرف ہمیشہ ثواب کی غرض سے سمجھ کر کے پڑھا. ہم نے کبھی قرآن کو اللہ کا پیغام یا ضابطۂ حیات کے طور پہ کبھی نہیں پڑھا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی رہی، جس کو آج بھی اگر نہیں سدھارا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح. ان قوموں کے بعد تمہیں لا کر کھڑا کیا گیا ہے. کس کام کے لیے؟ تمہیں بھی انبیاء دیے گئے، تمہیں بھی کھلی کھلی نشانیاں دی گئی، تمہیں بھی کتاب دی گئی، تمہیں بھی ضابطۂ حیات دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے لننظر کیف تعملون، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 11ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الناس الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مضى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ربی پروگرام میں 11ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین. ابھی آپ کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے 115، 119، 122، 127 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے 15 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی خود مختاری اور آزادی خدا کے ہاتھ بیچ چکا ہے. اب اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے. دوسری خاص بات جو اللہ نے بتائی کہ اللہ انسان کی سرکشی پر اسے فوراً گرفت نہیں کرتا،
یہ اس کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال، ان کی جان اور ان کی مال خرید رکھے ہیں جنت کے بدلے۔ یعنی انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے نہ اپنے مال کا، انسان کے جان اور مال یہ دونوں ہی اللہ کے ہاتھ بک چکے ہیں۔ جب کوئی چیز بک جاتی ہے تو اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں رہتا، اس لیے ہمیں جو جان ملی ہے وہ بھی امانتاً ہمارے پاس ہے، جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کو اللہ کے اذن اور اس کے حکم کے بغیر اگر کہیں خرچ کرتے ہیں، اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ جگہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بڑی وعید ہے۔ اس لیے اس بات کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ انسان اپنی جان اور اپنے مال، کسی بھی چیز کا اختیار اب اس کے پاس نہیں رہ گیا، یہ اللہ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ اس کی جان اور مال اللہ نے خرید رکھے ہیں کس چیز کے بدلے؟ جنت، بأن لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ پہچان کیا ہے اس کی؟ اللہ نے یہ بھی آیات میں بتا دی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، موقع آتا ہے تو اپنی جان گنوا بھی دیتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے باغیوں کی جان لے بھی لیتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے بدلے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن میں، ان تینوں میں ان چیزوں کا وعدہ کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں جنت کے بدلے خرید رکھا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے بتایا ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو اس سودے پر جن لوگوں نے اللہ سے بیع کر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ایک ایسے سے اپنا وعدہ کر رکھا ہے، اپنے جان و مال کو اس کے ہاتھ بیچ رکھا ہے جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے، جو پختہ عہد اور پختہ وعدے والا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے جو اللہ نے دی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کو سونپ دے اپنی جان اور اپنے مال۔ اللہ نے آگے ان لوگوں کی ایک نشانیاں بتائی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بیع کر رکھی ہے۔ التائبون، یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے نہیں بلکہ توبہ کرتے رہتے ہیں، دانستہ و نادانستہ اگر ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا ان سب پر وہ بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ توبہ کرتے ہیں۔ التائبون، توبہ بار بار کرنے والے، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ السائحون، اللہ کے لیے اس کی زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کا حکم دینے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور منکر سے روکنے والے ہیں، نہیں عن الامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جہاں زندگی کے جس شعبے میں جہاں بھی حدود قائم کر رکھے ہیں، اللہ کے ان حدود کو قائم کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اس شان کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسے لوگ اللہ کے یہاں
جنت کے باغوں میں ہوں گے اور اللہ نے ان سے جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد ایک صفت اور بتائی جو مومنوں کو دی گئی اور ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچائی کا ساتھ دو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، واجتنبوا قول الزور، جھوٹوں اور جھوٹ کی چیزوں سے ہمیشہ بچو اور بچنے کا ارتکاب کرتے رہو۔ اس کے بعد جو آیت اللہ نے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یہ ضروری تھا کہ اہل ایمان کے ایک گروہ یا آبادی کا کچھ حصہ، یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا آخر؟ فلولا نفر، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر جب وہ دین کی سمجھ پیدا کر کے اپنی قوم کے اندر واپس جاتے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو وہ اللہ کی روش سے بچنے والوں کی سرزنش کرتے اور انہیں اس چیز سے ڈراتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ محترم ناظرین، یہاں پہ جو کچھ مجھے ایک چیز بتانی تھی، آپ اس آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اللہ نے ان میں جو لوگ نکالے ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اس بات کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا عمومی نظام ہے، خاص طور سے اسلامی تعلیم کا باضابطہ ایک نظام ہونا چاہیے جس کا مقصد صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تفقہ فی الدین ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے آج ان لوگوں کو قرآن اور قرآن کے معاملات کو سمجھانا پڑ رہا ہے جو لوگ ایمان کے حامل ہیں، ان میں جو سب سے بڑی غلطی ہمارے نظام میں تعلیم تھی کہ ہم نے نظام تعلیم تو قائم رکھا، تعلیم کا نظام قائم کیا، ہمارے یہاں باضابطہ دین سیکھنے کا ایک باضابطہ نظام چل رہا ہے، لیکن دراصل یہ صرف سیکھنے تک محدود رہ گیا، اس میں تفقہ فی الدین کا کہیں عنصر شامل نہیں ہو پایا، جبکہ اس بات کی بہت پہلے اللہ نے بتایا کہ اللہ جب کسی کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ تھی ہمارے نظام تعلیم میں تفقہ فی الدین کا مسئلہ، لیکن تفقہ فی الدین کے بجائے ہم نے تعلم فی الدین کا معاملہ اپنے یہاں جاری رکھا۔ ہمارے یہاں جو نظام ہے، اس نظام کو سب سے زیادہ بدلنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کے نظام میں تفقہ کا مسئلہ ہونا چاہیے تاکہ دین کی روح کو سمجھا جا سکے۔ ہم نے دین کے جسم کو تو سمجھا ہے، تعلیم جو ہمارے مدارس کے اندر یا اسکول یا کالج کے اندر جہاں بھی اس طرح کے اسلامی تعلیم کا رواج ہے، دراصل یہ صرف دین سمجھا رہے ہیں، اور دین کو سمجھا صرف جسمانی طور پہ رہے ہیں۔ دین کی روح سے ہمارا بہت بڑا طبقہ ناواقف ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف ہمیشہ ثواب کی غرض سے سمجھ کر کے پڑھا، ہم نے کبھی قرآن کو اللہ کا پیغام یا ضابطۂ حیات کے طور پہ کبھی نہیں پڑھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی رہی، جس کو آج بھی اگر نہیں سدھارا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کی ہوں گی۔ اس لیے سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت اسی جگہ پہ ہے کہ اپنے نظام تعلیم میں اس چیز کو رواج دیا جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں صرف تعلیم فی الدین نہ ہو بلکہ تفقہ فی الدین کا مسئلہ ہمارے جہاں بھی مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں، جہاں بھی اسلامی تعلیم کا رواج ہے وہاں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تفقہ نہیں ہوگا تو پھر دین کی روح سے ناآشنا لوگ صرف مردہ جسم کی طرح ہوں گے۔ جو ہمارے پاس، جیسے ہم نے بتایا ابھی آپ کو کہ ہمارے یہاں قرآن کا صرف اتنا رواج ہے کہ قرآن کو ثواب سمجھ کر پڑھنے کی غرض سے، حالانکہ یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ آج بھی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اگر قرآن پڑھنے سے ثواب کے تعلق کو جوڑیں گے تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی دکھے گی جن کے پاس پورا قرآن پہنچا تک نہیں. آخر کس طرح وہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ثواب کی غرض سے پڑھنے کے بجائے قرآن کو ضابطۂ حیات کے انداز میں جب تک ہم سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت ہمارا معاشرہ کبھی بھی صالح اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ بات اللہ نے اس بات کو بتا دی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ پیدا ہونی چاہیے، دین کی روح سے آشنائی ہونی چاہیے، دین کے جسم سے نہیں. اس لیے ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو آیات ہے اس آیات میں اللہ نے انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے رو رو کر گڑا کر دعائیں مانگتا ہے. جب وہ کسی وبا میں گھر جاتا ہے تو ہر طرف سے دعاؤں اور آوازاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ان کی ان دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ان سے وہ وبائیں ٹال دیتا ہے اور ان سے وہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے جس حالت میں وہ اس سے پہلے تھا. اور کبھی کبھی لوگ استہزاء کے انداز میں بتاتے رہتے ہیں، اور پہلے بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بھئی ایسا آپ لوگ ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا، اللہ کا عذاب نازل. آخر یہ ہے کہاں کی؟ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر اللہ ان کے برے معاملے کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا، ان کی گرفت کرنے میں، ان کو پکڑنے میں بھی اگر اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے، تو شاید ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. لیکن اللہ نے کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے عذابی اصوی یوم راشا، کہ میرا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی جسے میں چاہتا ہوں عذاب میں گرفتار کرنا، اسے تو عذاب ملے گا ہی ملے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں بات کہی گئی کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو اس کو پہنچ کے ہی رہے گا جسے میں چاہوں گا. لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میری رحمت ہر چیز پہ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری فوراً گرفت نہیں کرتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو جب اللہ ان کے خیر کی دعائیں سن کر ان کو خیر دے دیتا ہے، ان سے شر ہٹا دیتا ہے، تو پھر وہ انہی طریقے پہ لوٹ جاتے ہیں جس طریقے پہ وہ پہلے تھے. تو پھر اللہ کا نظام کیا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر اسے بھی وہ اسی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بھٹکتے رہو، دیکھیں کب تک بھٹکتے ہو. آخر ایک دن تمہیں یہاں آنا ہی پڑے گا اس چوکھٹ پہ آ کر. اگر تم اس چوکھٹ پہ لوٹ کے آ گئے پھر میں تمہیں اپنے گلے سے لگا لوں گا. یہ میری رحمت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. اور آگے بات خود بتائی بھی اللہ نے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جس انداز میں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، وہ مجھے پکارتا رہتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، لیکن جب ہم اس کی اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اس سے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو پھر وہ ایسا بھاگتا ہے جیسے اس نے کبھی مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا یا کبھی اس کو مصیبت نے پکڑا ہی نہیں تھا. اس طرح بھاگ کھڑا ہوتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے. ہم جب بھی پریشانی میں ہوتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر طرح سے. جیسے ہی ہماری مصیبت ختم ہو جاتی ہے ہم چند دنوں بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پر ایک وقت ایسا آیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ چیز ہمارے سامنے ہے. اس سے پہلے پچھلے سال جب کورونا کی لہر آئی تھی تو ہر طرف موت کا خوف کا سناٹا تھا، لوگوں میں خوف ہر طرح جاری و ساری تھا. لیکن جیسے ہی تھوڑی راحت ہوئی لوگ وہ ساری چیزیں بھول گئے. اور پھر جب یہ دوبارہ آئی پھر انسان پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہے وہی ساری چیزیں لے کر کے، اور پھر اس قدر پریشان ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کر رہے ہوتے، شاید جو پہلے تمہارے ساتھ ہوا تھا اگر تم نے اس سے سبق لے کر ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا ہوتا تو شاید یہ کنڈیشن تمہارے ساتھ نہ ہوتی. خیر، اللہ کا اسی طرح سے گزر جانے والوں کے لیے کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو جو لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید یہ حالات ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے.
کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، مسرف ہیں، ان کو یہ چیز ایسے ہی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اچھے دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس بات پر انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے بتایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو اس کام کے لیے ہلاک کر دیا ہے جو ظلم کیا کرتے تھے، جو سرکشی کیا کرتے تھے، جو مسرف سے حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ہمارے رسول آئے، نبیوں نے بتایا کر کہ اپنی روش چھوڑ دو، اپنی روش سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ بات مان کے ہی نہیں دیتے، ایمان ہی نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں تھے ان کی باتیں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اس جرم کے بدلے میں ان کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ انبیاء کی بات سن ہی نہیں رہے تھے، جو انہیں حق کی طرف بلا رہے تھے، جو انہیں بہتری اور بھلائی کی طرف بلا رہے تھے، ان کی بات وہ بالکل قطعی طور پر سننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمارے لیے جو خاص بات اللہ نے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اب ان قوموں کے بعد تمہیں لا کر کھڑا کیا گیا ہے، کس کام کے لیے؟ تمہیں بھی انبیاء دیے گئے، تمہیں بھی کھلی کھلی نشانیاں دی گئی، تمہیں بھی کتاب دی گئی، تمہیں بھی ضابطۂ حیات دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے لننظر کیف تعملون، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ سوچئے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے پہلے مثال دی اور بتایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک کیے گئے تھے کہ انہوں نے حد سے تجاوز کی، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، انہیں جس روش سے باز رکھا جاتا تھا وہ اسی روش پہ چلتے رہے۔ اب تمہیں ان کے بعد کھڑا کیا گیا ہے اسی کام کے لیے، اب دیکھنا لننظر کیف تعملون، اللہ یہ دیکھے گا تم خود کیا کرتے ہو۔ اب اگر یقین جانیے اس سے پہلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ ہم انہی کی روشوں پر نہیں چل رہے ہیں، اگر ہم انہی کی روشوں پر چل رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے بھی ہلاکت اور تباہی نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ہمارے ضابطۂ حیات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جب ہماری آیات ان کو بتائی جاتی ہے، ہمارے طریقے ان کو بتائے جاتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جس کو اس بات کا زوم ہے کہ وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہونی ہے یا اللہ کے سامنے ان کو کھڑا نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن، دوسرا قرآن لے آؤ، قرآن بدل دو، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے او بدل تو کم از کم کوئی ترمیم ہی کر لو۔ ہمارے یہاں بھی آج کل کچھ لوگ اس طرح کے فتنے لے کر کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ فتنے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ جب بھی لوگوں کو بتایا جاتا تھا، جہاں ان پر کاری ضرب لگتی تھی وہ کہتے تھے بھائی ایسا ہے یہ تو چلنے والا نہیں ہے، یا تو اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ، کوئی اور ضابطۂ حیات لاؤ، یا پھر ایسا کرو اسی میں کچھ ترمیم کر لو، کچھ ہماری کوئی تمہاری دونوں کی چلتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر سکوں، میں اسے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اسے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھ میں یہ ہمت ہی نہیں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں۔ میں تو صرف ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ قرآن میں نہیں بناتا کہ میں اسے تبدیل کروں، جس کا قانون ہے، جو ضابطۂ حیات بنا رہا ہے، بدلنے کا حق صرف اسی کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور طاقت کو اس وحی الہی کو بدلنے کی نہ طاقت ہے، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے، نہ کسی کے پاس یہ پاور اور اختیارات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے اس معاملے میں فرمائی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر میں اس میں کچھ قدر بیوت کر دوں، میں اس میں کچھ چھاٹ دوں، یا میں کچھ نہ بتاؤں تو مجھے خود ایک بڑے دن قیامت کے دن کے خوف کا عذاب ہے، اور میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ تو ناظرین، آج کی یہ آیات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، ان میں سے چند چیزیں ہمارے لیے تھی۔ ایک تو اسلامی تعلیم کا جو نظام ہے اس میں تفقہ فی الدین کا مسئلہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، اور دوسری جو سب سے بڑی بات تھی کہ انسان آزاد نہیں ہے،
انسان خود کو بیچ چکا ہے، ان کے سارے اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اب نہ وہ خود مختار ہے نہ وہ آزاد ہے، وہ صرف اس دین اور اس آئین کا پابند ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اس تک بھیجا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں تبدیلی کرنے کا کائنات میں اللہ کے سوا نہ کسی کو حق ہے، نہ کسی کے پاس یہ پاور اور اختیارات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پیغام ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال و ثواب ہے۔ میرے آباء و اجداد اور علاقے کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔